الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أينما تكونوا جہاں کہیں بھی ہو تم یدرککم الموت موت تمہیں ادراک کر لے گی پا لے گی وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ اگرچہ تم پختہ محلات کے اندر جا کر چھپ بیٹھو وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور اگر پہنچے تم کو کوئی نیکی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر پہنچے کوئی مصیبت یقولو کہتے ہیں هذه من عندك تو یہ تیری طرف سے ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل اعلان کیجئے کل من عند اللہ ہر ایک اللہ کی طرف سے ہے فما لہؤلاء القوم بس کیا ہو گیا اس قوم کو لا یکادون نہیں یہ قریب جاتے یفقہون حدیثا کے بات کو سمجھ جائیں
ما اصابک من حسنۃ، نہیں پہنچتی کوئی اچھائی، فمن اللہ، بس وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ، اور نہیں پہنچتی کوئی برائی، فمن نفسک، تو وہ تیری طرف سے ہے جو کرنے والا ہے، وارسلناک، اور بھیجا ہم نے تجھ کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، للناس، لوگوں کے لیے، رسولا، رسول بنا کر، پیغامبر بنا کر، وکفا باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ گواہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں جو مسلسل سبق ہمارا سورہ النساء میں جاری ہے، 2 آیات کریمات آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے۔ یہ 2 آیات کریمات جو آج کے سبق میں شامل ہیں سورہ النساء کی، یہ آیات نمبر 78 اور 79 نمبر ہے ان کا۔ 78 نمبر آیت گزشتہ سبق میں بھی ترجمے کے ساتھ آپ سن چکے ہیں، لیکن مضمون چونکہ سارا ہی رہ گیا تھا، اس لیے آج کے سبق میں اس آیہ مبارکہ کو شامل کیا گیا ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد اللہ توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کرتے ہوئے اپنے صحیح راستے کو تعین کر کے اس راستے کا چناؤ کرتے ہوئے دیر نہ کریں اور اس پر چلنا شروع کر دیں۔ یہ دنیا کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ کہ یہ زندگی ہر حال میں ختم ہو جانے والی شے ہے، اگر یہ زندگی حق کی حمایت میں اور حق کی حفاظت کے لیے لڑتے ہوئے اس زندگی کا اختتام کر دیا جائے، تو یہ اس زندگی سے بدرجہ بہتر ہے جس زندگی میں سوائے اس کے کہ انسان اس کی ہو ہوا، اس کے مال دولت، اس کا اقتدار، اور خواہشات نفس میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے سے یہ بہتر ہے کہ انسان اس کے راہ میں نکل کر مر جائے۔ کسی شاعر نے بڑا بہترین جملہ یہاں پر کہا ہے، وَلَا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ اللَّهِ فِي دَارُ الْمَقَامِ نَصِيبٌ، کہ اس ناپائیدار دنیا میں ایسے انسان کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے
وہ جو من اللہ فی دار المقام نصیب، جس کے لیے اللہ کے پاس وہ جو گھر پائیدار ہے، مستقل ہے، نہ ختم ہونے والا ہے، جس میں جس انسان کے لیے اس زندگی میں کوئی حصہ نہ رکھا گیا ہو، اس کی یہ زندگی کیا زندگی ہو؟ فَإِن تَعْجَبَ الدُّنْيَا رِجَالٌ فَإِنَّهَا مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَالزَّوَالُ قَرِيبٌ، کہ اس دنیا کی کچھ لوگوں کو یہ فریفتہ کر دیتی ہے، تو ان کو خبردار کر دینے کا معاملہ ہے کہ خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، متاع قلیل، کہ یہ دنیا کا فائدہ بڑا قلیل ہے، تھوڑا ہے، والزوال قریب، اور اس کا زوال بڑا قریب ہے، زوال آنے والا ہے، کہ زندگی ختم ہوگی، کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پھر پچھلے جمعہ پر بھی عرض کیا تھا، اگر یاد ہو، کہ انسان بڑی لمبی زندگی محسوس کرتا ہے کہ مجھے مدت ہو گئی، میں 70 سال گزار آیا ہوں، میں نے 80 سال گزار لیے ہیں۔ یعنی زندگی کا بندہ احساس کرتا ہے نا، تو اسے لگتا ہے کہ میں بڑی زندگی جی چکا ہوں، اور ابھی بڑا کچھ میں نے کیا ہے، ابھی بڑا کرنے کا میرا باقی ہے۔ یہ انسان چاہے یا نہ چاہے، موت تو ہے۔ مرنے کے بعد اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے پوچھا جائے گا کہ کتنا رہ کر آئے ہو، یہ کہے گا بہت تھوڑا وقت ملا ہے۔ کہیں فرمایا کہ یہ کہے گا کہ دن یا دن کا کچھ حصہ، تو دن یا دن کا کچھ حصہ کیسے بنتا ہے انسان کی زندگی؟ کہ یہ زندگی جو انسان گزارتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی زندگی جی لی ہے، تو بڑی زندگی جینے والا بھی 100 سال تو پورا نہیں کرتا، اور اللہ کے ہاں اس دنیا کے جو سال، یہ ماہ و سال جو گزر رہے ہیں، اللہ کا ایک دن 50,000 سال سے بھی، تو 50,000 سال، 1000 کا 10واں حصہ 100، 1000 کا 10واں حصہ 100، کچھ 100 سال گزار لے تو 50,000 کا 50واں حصہ اس نے گزارا نا، کیا گزارا؟ یعنی گھنٹہ بھی 24 گھنٹے کا ایک دن ہے ہمارے ہاں، دن رات جسے ہم گنتے ہیں، تو اس دن رات میں جو 24 گھنٹے ہیں، وہ بھی جب مزید تقسیم ہو 50 پر، تو کیا صورتحال رہ جائے گی؟ اس کی منٹوں کی بات رہ جاتی ہے۔ جو 100 سال سمجھتا ہے نا میں نے گزار لی ہے، تو اس نے کتنا وقت گزارا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات تیری بالکل صحیح ہے، جو تو کہتا ہے کہ میں دن یا دن کا کچھ حصہ گزار کر آیا ہوں، یہ بات تیری صحیح ہے، لیکن افسوس اس بات پر کہ جب تو دنیا میں تھا اس وقت تو نے یہ بات نہیں سوچی۔ اگر اس وقت تجھے یہ خیال آ جاتا کہ میں یہ زندگی قلیل ہے، یہ زندگی میری تھوڑی ہے، تو یقیناً تیری یہ پوزیشن نہ بنتی، تجھے آج رسوائی نہ اٹھانا پڑتی۔ افسوس اس بات پر ہے کہ یہ ساری باتیں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر اس زندگی کی ہوا میں مست ہیں۔ اگر اسی طرح یہ زندگی گزرتی رہی، جس طرح گزرتی آ رہی ہے، تو انسان اپنا خیال کرے تو تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لیکن بدلنے پہ آئے تو موت کا وقت نہ ہو، اس سے پہلے بدل لے انسان، تو اللہ کے فضل و کرم سے خیر ہے، وقت بات چاہے بہت تھوڑا کیوں نہ ملے۔ یعنی آج سمجھ آ گئی ہے،
زندگی کے جو شب و روز گزر چکے ہیں. ہاں ایک بات پھر میں کہوں گا، پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ ایک بات دھیان میں رکھیے کہ وقت آ جائے موت کا. ہمارے یہاں کہتے ہیں جی دعا کریں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. موت وقت کا آ گیا، موت کا وقت آ گیا، اس وقت پڑا ہوا کلمہ کسی کام کا نہیں ہے. اور ایک نہیں کئی ایک مثالیں آپ کو ملتی ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوا لیکن اللہ کے ہاں اس کلمے کی کوئی منظوری نہ ہوئی. اور بڑے بڑے، یہ نہیں کہ کوئی عام آدمی کی بات، بڑے بڑے دنیا میں ہو چکنے والے لوگ مرتے وقت ان کا کلمہ ان کے کچھ کام نہیں آیا. ہاں کام آیا جو زندگی میں کلمہ پڑا ہے. اور یہ جو کلمہ ہم کہتے ہیں، معروف ہے کہ کبھی کلمے پہ انگلی آنے دیجیے. وہ کلمہ کیا ہوتا ہے آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں. اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ وہ کلمہ اصل میں کیا ہے. ہمارے ہاں معروف کر دیا گیا کہ یہ 6 کلمے ہیں جو یاد کرنے ہیں تمہیں. کہاں سے آئے، کس نے دیے؟ یہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے، زمانے کا کچھ بھی اور نہیں ہے. اللہ توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں کہ یہ اصل میں معاملہ کیا ہے. بات یہ ہو رہی تھی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ یہ موت سے فرار چاہتے ہو. ذرا سوچو تو کیسی بات کر رہے ہو. کون ہے جو موت سے فرار حاصل کر لے؟ ذرا سوچو کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ تحدی اور چیلنج کے طور پر اللہ رب کریم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی رکھوا دی. فرمایا آپ اعلان کیجئے کہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے. کائنات کے اندر بیماریاں دور کرنے والے، بچے دینے والے تک دنیا میں آج بھی ہمارے ہاں موجود ہیں. تکلیفیں دور کرنے والے ہمارے جگہ جگہ پر اپنے اڈے بنا کر بیٹھے ہیں. پھر آپ کی تکلیفیں دور کرنے والے ہی نہیں، دوسروں کو تکلیفیں دینے کے لیے کہ آپ آ جائیں ہمارے پاس، آپ کا جو دشمن ہے اس کو اس تکلیف میں مبتلا کر دیں گے، یہ اس کے ساتھ ہو جائے گا، یہ کر دیں گے. وہ یہ اور یہ کرنے والے آپ نے اڈے سجا کر بیٹھے، کوئی شک اس میں نہیں ہے. لیکن دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہ تھا، نہ ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ موت کا وقت آئے تو بلا لینا، میں موت نہیں آنے دوں گا، روک. کیسی بات کر رہی ہے؟ اس کا مطلب موت وہ چیز ہے کہ انسان اس سے رائے فرار اختیار کر ہی نہیں سکتا. اور آپ کسی سے پوچھ لیجئے، مرنے کے بعد کے حالات پر اختلاف کر سکتا ہے، مرنے سے اختلاف نہیں کر سکتا. کہ کوئی یہ کہے کہ میں موت آنے ہی نہیں دوں گا، ایسا تو کوئی صورت ہے ہی نہیں. تو فرمایا اگر یہ بات ایسی ہی ہے تو پھر قتال کا وقت آئے تو اس وقت رائے فرار کیوں اختیار کی اس سے؟ کیا قتال میں یعنی جنگ کے اندر موت ہی موت تھی؟ ذرا سوچتا تو، کیا میدان جنگ میں جانا موت کو دعوت دینا تھی؟ اتنا تو سمجھ لیتا، اگر یہ سمجھدار تھا تو اتنا خیال کرتا کہ کیا جو جنگ میں گیا وہ سارے گئے؟ اوت سے بھاگا عبداللہ بن ابی، منافقین کا سردار.
مسجد نبوی میں پروگرام تیار ہوا، اس پروگرام میں شامل ہوا. پروگرام میں شامل ہو کر جب طے ہو گیا کہ آپ جائیں گے، آج نکل پڑے. رستے میں جا کر اس نے اپنے ساتھی ساتھ ملاتے 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 وہاں سے واپس نکلا. بھاگا کس سے؟ موت سے. تو یہ اود والے جو ہیں ان سے وہ سارے پہلے چلے گئے تھے، یہ بعد میں بچا رہا. آج ہے کہیں. اس کے بچے آئے تھے، پیغمبر اسلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہیں تھے اس میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے بچے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باپ ہمارا مر گیا ہے اور معلوم ہے کہ کیسی زندگی گزار کر مرا ہے. کون کون سے مقام پر کس کس طرح کے اس نے کام کیے ہیں اسلام کے خلاف، باوجود اس کے کہ یہ اسلام کا نام لیوا تھا. جانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن مر گیا ہے. کیا کیا جائے؟ اللہ لمبا قد تھا اس کا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ جو پچھلے جنگ میں کام آ چکے تھے، قداور تھا، لباس پورا نہیں آتا تھا کوئی اور، اس نے اپنا لباس دیا ہوا تھا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیراہن دیا حمزہ کے، اس پیراہن کے بدلے میں جو حمزہ کو دفن کرتے وقت پہنایا گیا تھا. اپنا پیراہن دے دیا، لعاب دہن دیا اور جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے. ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بڑی مقبول سفارش ہے کہ اس سفارش کو کوئی ٹھکرا نہیں سکے گا. پکڑے خدا چھٹائے محمد، محمد کے پکڑے چھٹا کوئی نہیں سکتا. ہے نا، بڑے بڑے ہکے لگاتے ہیں یہ ہماری مساجد میں، پکڑے خدا چھٹائے محمد. اللہ رب کریم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اعلاناً پر بتا دی لوگوں کو کہ یہ بات یاد رکھو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں خلوص نہ رکھیں، دعا کے لیے کھڑے ہو جائیں تو یہ دوگلی پالیسی محمد رسول اللہ کی نہیں تھی. اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر مغفرت ممکن ہوتی تو ایک بار نہیں 700 بار کے بعد بھی کبھی مغفرت ممکن ہوتی تو میرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہ ہٹتے. اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے کہ آپ اپنے بدلے کے لیے آئے ہوئے فرشتے تھے، بدلہ لینے کے لیے کہ آپ کی اجازت ہو طائف کی بستی الٹا کر رکھ دے. جواب میں یہ پیغمبر اسلام سر جھولی اٹھا دیتے ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. آپ تو اتنے رحم دل ہیں. قرآن نے یہ بات واضح کی وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت مزاج ہوتے، ترک روح ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس اس طرح اکٹھے نہ ہوتے. اللہ گواہیاں دے اس بات کی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خلوص سے کھڑے نہ ہوئے ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس خلوص کے جواب میں اللہ رب کریم نے اعلاناً ارشاد فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں 70 بار بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے.
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کھڑے ہیں؟ عبداللہ بن ابی کے جنازہ پر. مر گیا کہ نہیں؟ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں بچ کر آئے. پھر صرف ایک نہیں، وہ کئی ایک صحابہ وہ ہیں جو عہد میں گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 60 سال تک زندہ رہے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، آپ کے بعد بھی یہ ہر مشکل مارکے میں آگے ہیں، اور ہر مارکے میں جاتے وقت خود کو تیار کر کے گئے ہیں کہ میرا موقع یہاں پر بن جائے اور میں اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں. روایات میں آتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش رہی ساری زندگی کہ میں کسی جنگ کے اندر کام آ جاؤں، مجھے بستر پہ مرگ پسند نہیں ہے. اس لیے یہ ہر میدان میں کودتے رہے، ہر جگہ پر آگے بے خوف و خطر گئے. کیوں؟ شوق تھا کہ میں شہادت چاہتا ہوں. یہ شہادت کا شوق لے کر اپنی پوری زندگی جنگیں لڑ کر، لیکن وقت موت کا ہے تو بستر پر. اللہ رب کریم نے واضح فرما دیا کہ یہ میدان جنگ موت کے میدان نہیں ہے. ہاں، جن کو کام آنا ہے وہ آ جائیں گے، لیکن جن کو بچ کر آنا ہے، یہ عہد ہی کا مقام ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جب بتر ہوئے نکل گئے، حالات خراب ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آوازیں دے رہے ہیں، ایمانداری سے کہیے کہ مخالفوں کے ہتھے چڑھ جائیں. جنگ کے اندر وہ مخالف جس کے جان کے دشمن ہر طرف پر تیر و تفنگ لے کر کھڑے ہوں، اور پھر ان کا تیر و تفنگ وہ کمی کریں گے؟ کوئی انہوں نے کوئی کسر چھوڑی ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر و تفنگ کی؟ لیکن رب کریم نے بچانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی تیر اس طرح کا نہیں آ کر لگا جس سے، ہاں، زندگی تو اختتام پر ہونی تھی. فرمایا کہ انکا میت و انہم میت. وہ وقت تو آپ پر بھی آنا ہے، لیکن آیا تو کیا میدان جنگ میں، میدان کارزار میں نہیں، گھر کے اندر. تو میرے بھائی، یہ بتایا گیا ہے کہ موت لازم ہے، لیکن میدان جنگ میں موت لازم نہیں ہے. اس کا وقت اللہ کے ہاں مقرر ہے، اور ہمارے اندر ہر وقت یہ تڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے. اگر موت کا وقت مقرر ہے، ہاں، طریقہ کار کی بات ضرور ہے. میں پھر کہوں گا کہ ایک آدمی مار دیتا ہے کسی کو، وہ طریقہ کار اس کا غلط ہے جس نے کیا، کہ کسی جان کو مارنا جائز نہیں تھا، حق نہیں تھا، اس کی سزا وہ اپنی جگہ پر بھگتے گا. لیکن کوئی یہ کہے کہ اس کا وقت ہی نہیں تھا. یہ ہاں، ایسے بھی ہیں کہ لڑائی کسی اور کی ہوتی ہے، بیچ میں مر کوئی اور جاتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا. مارنے کا ارادہ کسی کو ہوتا ہے، حالات اس کے لیے سارے پیدا کیے گئے ہوتے ہیں، لیکن مر کوئی اور جاتا ہے، وہ بچ نکلتا ہے. ایسا بھی ہو جاتا ہے وہ مر جائے، ایسا ہوتا ہے وہ بچ جائے. تو اس کا مطلب یہ بات لازم ہے کہ موت ہے، لیکن وہ میدان جنگ میں لازم نہیں ہے. اس لیے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم بڑے بلند و بالا خوبصورت محل تیار کر لو اور ان کے اندر جا کر چھپ بیٹھو، جو وقت موت کا ہے وہ بھی وہاں بھی تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہے. اس لیے جب وہ وقت آپ کا مقرر ہے تو آپ موت سے فرار نہیں حاصل کر سکتے.
یہاں ایک ضمنی بات میں عرض کرنے لگا ہوں، میرے بھائی پہلے وہ سن چکے ہیں، پرانے سننے والے سامعین، کہ موت کا وقت تو مقرر ہے اور موت سے مفر نہیں ہے۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا الحم الموت، یہ آئلی زندگی کی طرف آئیے، گھروں میں دیور کو جو موت قرار دیا گیا، جس پر ہمارے علماء نے بڑا کچھ کہا، بڑا بیان کیا، بڑا لکھا، اور پھر اپنا اندر کالا رکھا اور آپ نے گھروں میں ہی وہ کام شروع کر دیے اور کہا کہ ہم دین کے نام پر یہ سارا کر رہے ہیں۔ اسلام کاٹنے والا دین نہیں ہے، ملانے والا ہے۔ دو بھائی ان کی شادی ایک کی ہو گئی، دوسرا رہ گیا، 15 16 18 سال انہوں نے اکٹھے نکالے، ایک برتن میں کھایا پیا، اب یہ موقع آ گیا، ایک کی شادی ہو گئی، اب یہ فوراً اس کو الگ کر لے اپنی بیوی کو لے کر، کیونکہ یہ موت ہے اس کے لیے، دیور اس کا۔ ہمارے علماء نے یہی ترجمہ کیا کہ اس سے بچانا ہے، دیور سے بچانا ہے، لہذا پردے کرو۔ پھر گھروں کی تقسیم ہوئی، گھروں میں علیحدہ ہوئے، سارے سلسلے وہ بنائے جو میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں آئلی زندگیوں کی کیا صورتحال بنی۔ تو وہ اٹھنے والا ہے اٹھا، اس نے کہا کہ اللہ کے بندو، الحم الموت کا اگر ترجمہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک تو تیرا خامد ہے، تیرا نکاح ہوا، تو اس کے ساتھ رہنے والی ہے، دوسرا جو اس کے ساتھ پرورش پایا ہے وہ تیرے لیے موت کی طرح چمٹا ہوا ہے کہ اس نے بھی کھانا ہے، پینا ہے، ہماری جو ضروریات ہیں، معاملات ہیں، اس نے یہاں رہنا مرنا ہے ہر وقت۔ کیا کرے آخر یہ؟ آخر اس کا کیا قصور ہے کہ اب یہ گھر چھوڑے؟ یعنی آپ کے گھر کو پاشا پاشا کیا جائے گا؟ نہیں، یہ اکٹھا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ موت کی طرح تیرے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اس کی ضروریات ہیں، اس کے معاملات ہیں، اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہر گھر کے اپنے اپنے حالات اور معاملات ہیں۔ کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ماں مر گئی ہو اور بھائی کی شادی اس لیے کی جا رہی ہو، کیا کرو گے آخر؟ دین تو کسی ایک مقصد کے لیے یا ایک کام کے لیے تو سلسلہ نہیں، آخر باقی بھی معاملات اور ضروریات ہیں نا۔ ایک بھائی نے اس لیے شادی کی کہ ماں فوت ہو گئی ہے، اب یہ آئی تو دیور گھر میں 3 جوان بیٹھے ہیں، وہ کیا کرے؟ اس کو تو پردہ چاہیے۔ یعنی یہ ایک نئی مصیبت گھر میں ڈال رہے ہیں کہ پہلے چاروں مل کے کھا سکتے تھے، اب چاروں کھا بھی نہیں سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں تھی جو سمجھنے والی تھی، دین سیکھنے سکھانے کی چیز تھی، لیکن ہم نے اس کو کیا بنا دیا۔ پھر اس پردے سے آگے جوں آگے نکلتے گئے، پھر وہ فرضی چیزیں ایسی سے ایسی بنتی چلی گئی۔ مجھے پتہ ہے یہ باتیں ذرا عجیب لگتی ہیں، لیکن میرے بھائی یہ تفہیمات ہیں اور اسلام ان تفہیمات کو چاہتا ہے۔ ہمیں آج ضرورت ہے ان کی، لیکن ہماری ٹرین ایسی پٹری پر چل نکلی ہے جس کو کوئی نہ بریک ہے اور نہ کوئی یو ٹرن ہے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ بھئی دین کیا چاہتا تھا، ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ساری زندگی پڑھا سیکھی سنا ہی یہ ہے۔ اب بچپن سے یہ باتیں سنتے آ رہے ہیں تو آخر کیا کریں ان باتوں کا جو شروع سے سنی ہوئی ہے؟ اس کا علاج تو یہی ہے کہ اس کو مارو۔ یہ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ فرمایا کہ یہ چیزیں سمجھیے کہ آئلی زندگی ہے، اس کو چلانا ہے، موت سے مفر نہیں ہے، اس لیے یہ تمہارے لیے موت کی طرح ہے۔ جس طرح تم موت سے بچ نہیں سکتے، اس سے بچ نہیں سکتے، ہاں انسانیت اگر تمہاری ہو تو ایک کام ہے اس کے لیے مخصوص تھا، نکاح۔ وہ نکاح آپ کا ہو گیا، جس سے طے ہو گیا الحمدللہ۔ باقی سارے اس گھر میں، ویسے بھی ہر گھر کے اندر خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، ان کے رشتے ہیں، ناطے اور طرح کے بھی ہیں، پھوپھی ہے، ماسی ہے، یہ رشتے نہیں ہیں سارے گھروں کے اندر؟
لیکن مرد بھی اسی گھر کے اندر ہے، چچا ہے، تایا ہے، پھوپھا ہے، خالو ہے، آتے جاتے ہیں، سارے معاملات ہیں، تو آخر کیا کیا جائے ان کا؟ تو ہمارے وہ طبقہ کہتا ہے نہیں جی ہم تو بیٹھک تک محدود کر دیے ہوئے ہیں کہ نہ ہم کبھی قریب آئیں گے، نہ بیٹھیں گے، نہ ایک دوسرے کی بات ہوگی، نہ پتہ چلے گا۔ پھر اس کے باوجود جو حالات ہیں وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کیا کیا بنتے ہیں۔ انسانیت سکھائی جاتی، انسانیت کی حدود کا پتہ ہوتا، اور انسانیت کی حدود میں رہ کر سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کھاتے پیتے رہتے، اٹھتے بیٹھتے۔ پڑھیے سورہ نور کو، آپ کہتے ہیں کہ سورہ نور وہ سورت ہے جو یہ سارے مسائل کھول کر بیان کرتی ہے۔ قرآن کریم نے واضح کر دیا سورہ نور کے اندر کہ یاد رکھو یہ تمہارے وہ رشتے ہیں، وہ ناتے ہیں جن کے ہاں جا کر تمہیں کھانا ہے، پینا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، جاؤ ان کے گھر میں، جاؤ کھاؤ اور پیو، سارے معاملات پر سلسلے قائم کرو۔ آپ یہ کھانا پینا کرو گے، مل کر بھی کر سکتے ہو، الگ الگ بھی کر سکتے ہو، جیسے اچھا لگتا ہے۔ اب چچا کے گھر میں جاؤ، ماموں کے گھر میں جاؤ، پھپھو کے گھر میں جاؤ، خالہ کے گھر میں جاؤ، یہ سارے گھر الگ الگ رشتے داروں کی۔ پھوپھی کی شادی کہیں ہوئی، خالہ کی کہیں ہوئی، ماموں کی شادی کہیں اور ہے، مامی کہیں اور سے آئی ہے، چاچی کہیں اور سے آئی ہے، آپ کو ان گھروں میں جانا ہے، بھائی کے گھر جاؤ، وہ بھی کہیں اور سے آئی ہوئی ہے۔ آپ بہن کی طرف گئے ہو، اس کے کوئی اور سسرال ہے اور کوئی اور معاملات ہیں ان کے، آپ وہاں چلے گئے ہو۔ تو فرمایا کہ جب موقع آئے کھانے کا، انتا کلو جمیعاً او اشتاتا، مل جل کر کھاؤ یا الگ الگ، تمہاری اپنی مرضی ہے۔ آئلی زندگی کے کوئی سلسلے کو پیچھے چھوڑا اسلام نے، ہر چیز کو تو کھول کر بیان کر دیا۔ لیکن ہمارے ہاں وہ چہرے کا پردے سے ہی ہم آگے نہیں اٹھ سکے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دین کیا چاہتا تھا، ہم نے کیا کیا۔ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم کو کہاں لے گئے ہم؟ ایک ہی جملہ تھا، یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہم۔ مومن مرد ہے یا مومنہ عورت ہے، دونوں کے لیے ایک حکم ہے، تو کیا کریں گے آخر اس کا؟ لیکن اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ مضمون نہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، ضمنی طور پر بات آئی، میں نے عرض کر دی، تفہیمات آئیں گی انشاءاللہ، وقت آئے گا وہ بھی آگے کھلے گی۔ عرض ہی کر رہا تھا، فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ۔ منافق کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ منافق وہ جو دو منہ ہے، وہ پتہ کرتا کیا ہے؟ کرتا یہ ہے کہ لائی بجائی اس انداز کی بات کرے گا کہ بات سچ پر بھی مبنی ہوگی اور لگے گی بھی دل کو۔ وہ کہے گا کہ کوئی اچھائی پہنچی ہے تو وہ کہیں گے اللہ کی طرف سے، اب دل تو تسلیم کر گیا کہ ہاں یار بات تو یہ صحیح کر رہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن آگے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اسلام کی وجہ سے، محمد رسول اللہ کی وجہ سے آئی ہے۔ وہاں تھوڑا نا ٹیڑھا کر کے اسلام کا نام لے لیں گے، کوئی اور طریقہ کر لیں گے، نماز کا کہہ لیں گے، کوئی یعنی دین کا کوئی ایک رکن آپ اس میں رکھ لیجیے، اس کو شامل کر دیں گے کہ اس وجہ سے یہ مسئلہ ہوا۔ حالانکہ یہ بات ایسی نہیں تھی۔ فرمایا قل کل من عند اللہ، آپ ان سے کہیے کہ یہ ہر ایک اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ یہ بات ان کو کہیے ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اچھائی پہنچی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، وہ اس کی طرف سے ہے، لیکن اگر کوئی برائی پہنچی ہے تو وہ آپ سے اپنی مسٹیک کا کوئی نتیجہ ہے، آپ کی اپنی کسی غلطی کا نتیجہ ہے جو آپ کو ملا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ منافق، یہ دو منہ، یہ سرنگ نما، یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے کہ اس کے ہاں یہ چیز آتی رہتی ہے کہ جب اچھائی ملی تو کہا یہ اللہ کی طرف سے مل گئی، لوگ شامل ہو گئے، ساتھ آ گئے، بات سننے کو تیار ہوئے، لیکن جو ہی کوئی برائی ملی تو اس کو کہیں دین کے ساتھ اٹیچ کر دیا کہ یہ اس وجہ سے یہ تکلیف ملی ہے، یہ انتخاب نہ کیا ہوتا تو آج یہ نہ، یہ معاملہ نہ کرتے تو آج یہ نہ ہوتا، یعنی اس کے ساتھ اس کو فوراً اٹیچ کر دیں گے، خود کو بیچ میں سے نکالیں گے۔ تو یہ آدھا تیترا کا پٹیر والا اسلام کا کوئی دیا ہوا، اللہ کا دیا ہوا کوئی اسلام نہیں ہے۔
اس میں جو تیتر ہے وہ تیتر ہے، جو بٹیر ہے وہ بٹیر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بات ہی یہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھوک۔ اپنے اوپر آئے، اتارو اپنے سے جیسے بھی اترتی ہے، لیکن کوئی ذرا مل جائے تو پھر ساتھ شامل ہونے کے لیے دوگلی سی پالیسی اختیار کر لے کہ چلو دین کا بھی نام لیتے رہو، اللہ کی بات بھی کرتے رہو، کچھ سننے کو تیار رہے گا۔ یہ اللہ کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ فرمایا فما لہؤلاء القوم، فما لہؤلاء القوم، کیا ہو گیا اس قوم کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ یہ بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ لا یکادون یفقہون حدیثا۔ میرے خیال میں تو یہ مضمون ہمارا اسی پر مکمل ہو جانا ہے انشاءاللہ۔ دوسرے خطبہ میں اللہ توفیق دے تو یہ 15 منٹ رہ گئے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ یہ بات ہو جائے گی کہ حدیث کیا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ 15 منٹ مضمون اس پر بیان ہوگا۔ اپنا دل اپنا دماغ کھول کر بیٹھیے۔ اللہ توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة